تین آدمی ایک غار میں پھنس گئے، غار کا راستہ مکمل بند ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایسا کیا کیا کہ پتھر خود بخود غار کے منہ سے ہٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی سفر پر نکلے، اور جب سفر پر نکلے تو رستے میں بارش آ گئی، تو انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ جب وہ غار کے اندر داخل ہوئے تو غار کے منہ کے اندر ایک پتھر آ گیا اور تینوں غار کے اندر پھنس گئے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ پتھر اتنا بھاری تھا جو وہ غار کے منہ سے ہٹا نہیں کر سکتے۔ وہ سوچنے لگے کہ اب ایسا کیا کریں کہ یہ پتھر غار کے منہ سے ہٹ جائے۔ تو پھر تینوں نے سوچا کہ ہم نے جو اپنی اپنی نیکیاں کی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اے اللہ، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، جب رات کو واپس لوٹتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں رات کو لیٹ ہو گیا تو میرے بچے رو رہے تھے لیکن میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور والدین کا جو بستر تھا چارپائی اس کے پاس کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میرے والدین اٹھے، پہلے والدین کو دودھ پلایا اور اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ یا اللہ، میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ اس نے اپنی نیکی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ کے آگے سے تھوڑا سا پتھر ہٹا دیا۔ پھر دوسرا کہنے لگا کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار برائی کی دعوت دی، گناہ کی دعوت دی، لیکن اس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ منع کر دیتی تھی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ وہ محتاج ہو گئی، میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے وہ پیسوں کی ضرورت ہے یا مجھے درم و دینار کی ضرورت ہے، تم مجھے دے دو، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ برائی کر لو۔ یعنی کہ وہ محتاج ہو کے میرے پاس آئی، تو میں اس سے پہلے ہی محبت کرتا تھا، میں نے اس کی دعوت قبول کر لی، میں نے جو اس کی شرط تھی میں نے اس کو وہ عطا کر دیا، جو اس نے مجھ سے طلب کیا تھا میں نے وہ اسے عطا کر دیا۔ اور میں جب اس کے قریب ہوا تو وہ کہنے لگی اللہ سے ڈر جاؤ اور میرا جو چادر ہے، پردہ ہے، اس کو چاک نہ کرو۔ اللہ سے ڈر کے میرے پردے کو چاک نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کہتا ہے اس وقت اے اللہ، تیرے ڈر کی وجہ سے میں اس پر قادر بھی تھا، اس کے باوجود میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، برائی نہیں کی، تو میں نے جو اس کی اجرت دی تھی، جو درم و دینار جو پیسے دیے تھے وہ واپس بھی نہیں لیے، اور تیرے ڈر کی وجہ سے میں اس برائی سے باز آ گیا، رک گیا۔ اے اللہ، اگر تمہیں میرا یہ عمل پسند ہے تو ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ کے آگے سے تھوڑا سا پتھر اور ہٹا دیا۔ اب تیسرا کہنے لگا اے اللہ، میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، ایک دن وہ اپنے کام کی اجرت لیے بغیر وہ واپس چلا گیا، تو اس کی اجرت تھی، میں نے اس سے کاروبار کیا اور اس کاروبار سے میں نے بہت ترقی کی، میرے پاس اونٹ آ گئے، بکریاں آ گئی، گائے آ گئے، یعنی کہ بڑا مال مویشی میرے پاس، اس کے کاروبار کے اس کو جو اجرت دینی تھی ان پیسوں سے جو میں نے کاروبار کیا میرے پاس اتنا مال مویشی جمع ہو گیا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا، کچھ وقت گزرنے کے بعد، کئی سال گزرنے کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک دن کی جو مزدوری ہے، جو اجرت ہے، وہ لیے بغیر میں چلا گیا تھا، وہ تمہارے پاس امانت ہے، میری وہ جو اجرت مزدوری ہے مجھے دے دو۔ تو اے اللہ، میں نے اسے کہا کہ یہ جتنے مال مویشی، یہ گائے، اونٹ، بھیڑ، بکریاں جو کچھ ہیں یہ تمہاری ہیں، کیونکہ جو تمہاری مزدوری تھی اس کا میں نے کاروبار کیا اور اس کاروبار سے یہ میں نے ترقی کی، یہ سب کچھ تمہارا ہے، اسے آگے لگاؤ، لے جاؤ۔ وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق مت کرو، مجھے جو میری اجرت ہے، مزدوری ہے، صرف وہ دے دو۔ میں نے کہا یہی تمہاری مزدوری ہے، کیونکہ تمہاری مزدوری کے پیسوں سے میں نے کاروبار کیا اور میں نے اسے مزدوری دی۔ اے اللہ، میں نے اس کی اجرت سے، مال سے کوئی چیز رکھی نہیں ہے، اس کی امانت اسے واپس کر دی، یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا۔ اے اللہ، اگر تمہیں میرا یہ عمل پسند ہے تو ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار کے منہ کے آگے سے پتھر اور ہٹ گیا اور وہ تینوں صحیح سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔
साबित ये हुआ कि आप कोई भी नेकी करते हैं, उस नेकी का जो अजर मिलेगा, उसकी जो नेकियां मिलेंगी, उससे अलग दुनिया के अंदर उस नेकी का आपको बड़ा फायदा होगा। यानी कि उनकी एक एक नेक अमाल करने की वजह से जो उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए किया था, अल्लाह को राजी करने के लिए जो एक एक नेकी की थी, उस एक एक नेकी ने उनकी जिंदगियां बचा ली। यानी कि अगर बंदा गार के अंदर फंस जाए और उसके आगे चट्टान आ जाए, पत्थर आ जाए जो बंदा हटा भी ना सकता हो, और आस पास कोई बंदा भी ना हो जो उनकी मदद कर सके, तो इंसान उसकी जिंदगी कैसे बच सकती है? उनकी एक नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने उस नेकी का उन्हें दुनिया में अजर दिया और उनकी जिंदगियां बच गई। इसलिए कोई भी नेकी हो, छोटी हो बड़ी हो, अगर वो अल्लाह की रजा के लिए हो तो उस नेकी का दुनिया के अंदर भी फायदा होता है और आखिरत के अंदर भी उसका फायदा होगा। फायदा इतना होता है कि एक नेकी की वजह से आपकी जिंदगी बच सकती है।